بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو کبھی نہیں معلوم کہ محبت کب ہوتی ہے۔ محبت دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے اور بریک اپ بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگی میں ہلچل پیدا کرتا ہے۔ ایسی ہی عرفان کی اداس محبت کی کہانی ہے جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ عرفان نے اپنی گرل فرینڈ کے معاملے میں کیا نہیں کیا، پھر بھی اس کی محبت کی کہانی مکمل نہ ہوئی۔ عرفان 10ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ اس عمر میں اسے کیسے پتہ چلے کہ محبت کا کیا مطلب ہے۔ وہ اپنے دل میں ایک لڑکی سے پیار کرنے لگا تھا۔ ایک دن عرفان کالج جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لڑکی کی آنکھوں سے ٹکراتی ہے اور وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے اور چہرے پر ایک مسکان آ جاتی ہے۔ کچھ دن ایسے ہی چلتے رہے اور وہ مسکان کا پیچھا کرتا ہی رہتا تھا۔ مطلب عرفان لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن لڑکی کی طرف سے کوئی اچھا جواب نہیں ملا۔ لڑکی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے باوجود عرفان اس کا پیچھا کرتا تھا، جیسا کہ ہر لڑکا کرتا ہے۔ گھر تک اس کا پیچھا کیا اور اسکول آتے وقت سج دھج کے گیٹ پر مسکراتے ہوئے انتظار کیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود لڑکی اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اسی طرح انتظار کرتے ہوئے عرفان کو 6 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، لیکن اچانک کسی صورتحال کی وجہ سے عرفان نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ اب لڑکی کی آنکھیں روز اسے ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پاگل ہونے لگی۔ لڑکی کی کافی بے چینی کے بعد خدا کو رحم آ جاتا ہے اور وہ اس کی سن لیتا ہے۔ راستے میں ایک آٹو میں عرفان اسے اچانک سے دکھائی دیتا ہے تو وہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے اور پوچھتی ہے، عرفان کہاں تھے؟ کیا کوئی مسئلہ تھا؟ اتنے دنوں سے تم کہاں تھے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ مسکان سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ یہ سن کر عرفان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا کہ میری ماں کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، جس میں میرے پاؤں بھی جا چکے ہیں۔ اب نہ میری ماں ہے نہ میری ٹانگ، میری پوری زندگی اجڑ گئی۔ لڑکی نے جھجکتے ہوئے کہا، عرفان سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ میں نہیں جانتی تھی، آپ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اب میں آپ کی زندگی میں کبھی برا نہیں ہونے دوں گی۔ اب میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی دوران عرفان نے مسکان کو گلے لگا لیا اور بہت رویا اور چند ہی لمحوں میں مسکان کا کاندھا اس کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی قسم کھاتے ہیں۔ مسکان اور عرفان کی محبت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ مسکان اور عرفان اتنے قریب ہو گئے تھے، دونوں ہمیشہ اکٹھے گھومنا، پارک جانا، کھانا کھانا، شاپنگ کرنا ان کی عادت بن گئی تھی۔ عرفان اور مسکان کی محبت گہری ہوتی چلی گئی۔ محبت اتنی گہری ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے۔ یہ محبت کرنے والے جوڑے معاشرے کی نظروں میں آتے رہے۔ رفتہ رفتہ ان کی محبت بہت زیادہ نمایاں ہوتی گئی۔ بات لڑکی کے گھر پہنچ گئی اور گھر والوں نے ان کی محبت کو قبول نہیں کیا۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے اسے کالج جانا بھی روک دیا اور اس کا موبائل بھی چھین لیا اور انہیں گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مسکان عرفان کی محبت کو ترس رہی تھی، دوسری طرف عرفان مسکان کی محبت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور تھے، صرف ایک نظر ڈالنے کی خواہش تھی، اور مسکان کے گھر والے اس کی کہیں اور شادی کرانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اور جب مسکان کو اس بات کا علم ہوا تو مسکان نے شادی سے انکار کر دیا اور وہ کہتی ہے کہ میں صرف عرفان سے شادی کروں گی ورنہ جان دے دوں گی۔ گھر والوں نے یہ سن کر بھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور اسے دھمکیاں دینے لگے اور عرفان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ وہ عرفان کو کھونا نہیں چاہتی تھی، چنانچہ اس وجہ سے وہ شادی پر راضی ہو گئی، لیکن اس کے دل و دماغ میں صرف عرفان ہی تھا۔ اس کے بعد مسکان نے چپکے سے عرفان کو خط لکھا جس میں لکھا تھا، میرے پیارے عرفان، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن کیا کروں، مجھے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ہم نے پہلے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی اور پہلی بار تم سے محبت ہو گئی۔ میں تمہیں آج سے نہیں، بہت دنوں سے چاہتی تھی۔ کالج صرف ایک بہانہ تھا، میں صرف تم سے ملنے آتی تھی۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی ہوں، میری بے بسی ہے، یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے اور میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ میری مجبوری ہے کیونکہ میں تمہاری جان بچانا چاہتی ہوں۔ تمہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، اسی لیے مجبوری میں شادی کرنی پڑ رہی ہے۔
مجھے معاف کر دیں۔ میرے دور جانے کے بعد خود کو کوئی نقصان مت پہنچانا، شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ اپنا خیال رکھنا، آپ کی مجبور مسکان۔ اس کے بعد عرفان بھی مسکان کے لیے خط لکھا۔ میری پیاری مسکان، میں کل بھی تم سے بہت پیار کرتا تھا، میں اب بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہاری محبت کے لیے کچھ بھی کروں گا، نہیں تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ ہم دونوں نے ایک ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھائی تھی، کیا تم میرا ساتھ ایسے ہی چھوڑ دو گی؟ تم نے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا۔ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے مسکان، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ جب تک سانس لے سکوں گا تمہارے نام پر ہی سانس لیتا رہوں گا۔ مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں تم نہیں ہو مسکان۔ جب سے تم اور میں الگ ہوئے ہیں تب سے میں نے تم سے ملنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن تمہارے گھر والوں نے مجھے تم سے ملنے نہیں دیا مسکان۔ میرے خیال سے میری زندگی میں کوئی خوشی لکھی ہی نہیں ہے، میری زندگی میں صرف آنسو ہی لکھے ہیں۔ اگر تم مجھے نہیں ملی تو مجھے یہ زندگی بھی نہیں چاہیے، اور تمہاری خوشی میں بھی میں خوش ہوں۔ یہ میرا آخری خط ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اور مسکان روتی ہوئی اس کا خط پڑھ رہی تھی، اور اس دن اس کی شادی بھی تھی۔ مسکان عرفان سے علیحدگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے مسکان نے شادی سے پہلے ہی زہر کھا لیا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی، اور یہ اطلاع عرفان تک پہنچ جاتی ہے۔ عرفان اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے اس نے بھی اپنی جان دے دی۔ یہ دنیا جیتے جی محبت کرنے والوں کو کبھی ایک نہیں ہونے دیتی، لیکن موت کا تماشا ضرور دیکھتی ہے۔ سچی محبت کی ایک ادھوری انتہا ہوتی ہے، یوں مرنے سے بہتر ہے جینا سیکھو۔ دوستوں، کیا عرفان اور مسکان نے اس کہانی میں صحیح فیصلہ لیا؟ کیا دونوں عاشقوں کو موت کے سوا کوئی راستہ نہ ملا؟ دوستوں، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کے خیال میں دونوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے۔ ایسے ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، بہت اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔